السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ ٹھیک اسی لمحے ملکہ بیگم کے شانے پر ایک ہاتھ پڑا اور وہ تڑپ کر پیچھے مڑی جیسے کسی انتہائی زہریلے بچھو نے ڈس لیا ہو، مگر فوراً اس کے چہرے پر ایک بوجھل سکون کے آثار پیدا ہوئے۔ سامنے مرجینا کھڑی تھی۔ اس نے اپنی بیگم کی وہ باتیں بھی سنی جو حالت بے اختیاری میں زبان پر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی دھار بھی دیکھی تھی جو یقیناً ایک عورت کی مظلومی کا پتہ دے رہی تھی۔ ملکہ تو شاید کسی قدر سنبھل گئی، لیکن کنیز کا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی حیرت کروٹیں لے رہی تھی جس نے ملکہ بیگم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیوں؟ تم مجھے دیکھ کر خوفزدہ کیوں ہو گئی مرجینا؟ پھر یکلخت فرتے جذبات میں ملکہ بیگم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ وہ روندھے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جس نے ناگن کی طرح اپنے بچی کو پیدا ہوتے ہی نگل لیا۔ ضرور میری صورت سے خوف آتا ہوگا۔ فوراً مرجینا کا کپکپاتا ہاتھ اپنی مالکن کے ہونٹوں پر رینگ گیا اور سرگوشی کے لہجے میں بولی، ہوش کیجیے ملکہ حضور، آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تم ان باتوں کو شاید ابھی نہ سمجھ سکو، مگر اتنا تو جانتی ہو مائیں اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر رکھتی ہیں، اور میں کیسی بدنصیب ماں ہوں اپنی بچی کو سینے سے بھی نہ لگا سکی۔ ملکہ بیگم کے لہجے میں درد کا زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ کہتی رہی، ذرا سوچو تو صحیح، تم نے کبھی ایسی برگشتہ قسمت بچی دیکھی ہے؟ اس نے ایک ملکہ کی کوکھ سے جنم لیا، لیکن ہماری ضرورت اسے خانہ بدوشوں کے ڈیرے پر پھینک گئی۔ مرجینا چپ چاپ گمسم سنتی رہی، پھر بولی، آپ بھول رہی ہیں، ہم نے تقدیر سے ایک سودا کیا ہے، ہیرا دے کر پتھر خریدا ہے، پھول کے بدلے زخم لیا ہے، پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتی؟ ہم نے ایک ننھی سی کلی کو حالات کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ پھولوں کی تمنا میں کبھی کبھی شعلوں سے کھیلنا پڑتا ہے بیگم حضور۔ بیگم نے ایک طویل سانس بھری جس میں اس کی زندگی کی تمام تلخیاں سمیٹ آئی تھی، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں پوچھنے لگی، مرجینا، کیا واقعی میں اس بچی کو کبھی نہ مل سکوں گی؟ یکلخت کنیز نے رخ موڑا، کسی قدر سخت لہجے میں جواب دیا، آپ پھر بھول گئی، اب وہ آپ کی نہیں سردار جگو کی بیٹی ہے۔ مرجینا، بیگم تڑپ سی گئی، آپ کو اپنے دل سے اپنے حافظے سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہوگا اور جنگل کے اس پھول کو اپنے چمن کی زینت بنانا ہوگا جسے سردار جگو نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ مرجینا کی زبان سے الفاظ سن کر ملکہ بیگم کا ذہن ایک مرتبہ پھر خلا میں لٹک کر رہ گیا۔ اپنے آس پاس آندھیوں کا شور سنائی دیا جس میں ایک معصوم اور ننھی سی بچی کی رونے کی آواز اسے بے کل کیے دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، مرجینا، میں کوشش کروں گی اسے بھول جاؤں، مگر کیا یہ ممکن بھی ہوگا؟ میری بیٹی کی خواب تو نہیں، کوئی سراب تو نہیں جس اتنی آسانی سے بھول جاؤں؟ حقیقت خوابوں سے تلخ ہوتی ہے بیگم حضور، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے اور یہ نہ بھولیے دیواریں بھی کان رکھتی ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا بس صرف ایک لفظ قیامت کا روپ دھار لے گا۔ اگر کسی کا کانوں میں اس راز کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہم دونوں پھانسی پر لٹک جائیں گی اور اس معصوم کی جان مفت میں ضائع ہو جائے گی جسے ہم نے اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ کنیز نے شاہی پالنے کی طرف اشارہ کیا جس میں خانہ بدوش کا لڑکا محو خواب تھا۔ ملکہ کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا وہ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرجینا نے اسے جس خطرے کی توجہ دلائی تھی وہ کسی وقت بھی عملی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ پھر لڑکی کے بدلے لڑکے کا سودا اس نے کیا تھا اور اصولی طور پر اب اسی کو اپنا لخت جگر سمجھنا چاہیے تھا جسے وہ ولیعہد مشہور کر چکی تھی، جسے نواب فرخ نے بچشمے خود دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی بدنصیب بچی کی محبت کو کس گڑھے میں دفن کرتی جو طوفان کی لہر بن کر دل میں امڈی آتی تھی۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر اس نے کنیز کو ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا۔ تم جو کچھ کہتی میں وہی کروں گی، لیکن ایک بار بیٹی سے ملا دو مرجینا، صرف ایک بار۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنا چاہتی ہوں، پھر اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی۔ میں یہ حسرت لے کر مرنا نہیں چاہتی کہ اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ بھی نہ دے سکی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو ذرا سا شبہ ہوگا تو سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ کوئی صورت نکالو میری اچھی مرجینا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھول سکوں گی۔ ملکہ کے لہجے میں التجا تھی، درخواست تھی، تڑپ تھی۔ مرجینا بے چین ہو گئی۔ اپنی بیگم کی طبیعت اور مزاج سے خوب آشنا تھی۔ اس نے آج تک نواب فرخ سے بھی کوئی التجا نہ کی ہوگی، لیکن اب وہ اپنی کنیز کے سامنے ایک کنیز کی طرح درخواست کر رہی تھی۔ مرجینا کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی شعاع ابھری۔ میں کوشش کروں گی بیگم حضور۔ کوشش نہیں، یقین دلاؤ، میں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد مرجینا جی جواب دیا، بہت اچھا، میں کل سردار جگو کو کسی بہانے محل میں لے آؤں گی، بچی اسی کی گود میں ہوگی، ملاقات کا بندوبست بھی ہو جائے گا، مگر آپ کو اعلیٰ حضرت سے ایک فرمائش کرنا ہوگی۔ کیسی فرمائش؟ ولی عہد کا صدقہ اتارنے کے لیے آپ ان تمام بچوں کو محل میں بلوائیں گی جو اسی چاند میں پیدا ہوئے
صرف یہی ایک تدبیر ہے جس سے سردار جگو سے ملاقات ممکن ہے۔ اس موقع پر اگر اعلیٰ حضرت ساتھ رہے تو کیا ہوگا، فکر نہ کیجیے۔ انہوں نے صدقہ اتارنے کی رسم میں دلچسپی لی تو میں انہیں ہٹا لوں گی۔ قصر سفید میں سردار جگو چند لمحوں کے لیے حاضری دے سکے گا۔ مرجینہ کی تجویز سے ملکہ بیگم کو اپنی بچی سے ملنے کی توقع بند گئی۔ وہ تصور میں سے چھاتی سے لگا کر پیار کرنے لگی کہ یک لخت کنیز نے اسے توجہ دلائی۔ بیگم حضور، میں نے پاروتی کو روک لیا تھا، وہ اس وقت آپ کے کمرہ میں باریابی کی منتظر ہے، اگر حکم ہو تو اسے اوپر بلا لیا جائے۔ تم نے خوب یاد دلایا، میں تو پارو کو بھول ہی گئی تھی۔ پھر وہ کنیز کو ہدایات دینے لگی، ساؤ سے کہہ دو اسے آنے دے، میں ساتھ والے کمرہ میں مل لوں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے قصر سے کچھ قیمتی پارچہ جات، زیور اور سکے لانا ہوں گے۔ میں اسے خالی ہاتھ رخصت نہ کروں گی۔ دنیا چند وفادار اور محب وطن ہے اور اس کی بہن پہلی مرتبہ اپنے سسرال سے لوٹی ہے، جب یہ سب کام تمہیں کرنا ہوں گے۔ پھر مرجینہ تو زینہ اتر گئی اور ملکہ بیگم نرم قدموں سے چلتی ملحقہ کمرے میں آئی، جو کافی وسیع و عریض اور 18ویں صدی عیسوی کے ہندوستانی نوابوں کے ذوق آرائش کا ایک عمدہ نمونہ تھا۔ ملکہ بیگم ہولے سے ایک ریشمی گدیلے پر بیٹھ کر پاروتی کا انتظار کرنے لگی۔ سردار جگو کب اور کس طرح قصر سفید کے گول کمرے میں پہنچا، ملکہ بیگم اس کے متعلق کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ بہرحال مرجینہ کے اشارے پر جب وہ گول کمرے میں آئی، سردار بچی کو گود میں اٹھائے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ بیگم ہوا کے جھونکے کی طرح داخل ہوئی اور دوسرے لمحے سردار نے بچی اس کے بازو پر ڈال دی۔ جگو کو بھی ایک مام کی مامتا اور تڑپ کا حال اسی وقت معلوم ہوا جب اس نے ملکہ بیگم کو والہانہ انداز میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے پیار کرتے اور ننے ننے گورے پاؤں کے تلوؤں سے پیشانی تک اس کا انگ انگ چھوتے دیکھا۔ جب اس نے بچی کو چھاتی سے لگا کر بھینچتے تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ننھے وجود کو اپنے سراپا میں جذب کر لینا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں مامتا کی ایک ایسی چمک تھی جو سردار نے آج تک کسی عورت کی آنکھوں میں نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے پیار میں ایسا لبھاؤ تھا کہ بچی بھی اسے چمٹی ٹک ٹک چہرے کی طرف دیکھتی جیسے پوچھ رہی ہو، ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی مضطرب اور بے چین کیوں ہو؟ میں جانتی ہوں تم نے مجھے اپنے دیس کی آزادی پر قربان کر دیا ہے، مگر اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ مجھے کوئی شکایت نہیں، میں نے تمہاری کوکھ سے جنم لیا ہے، میں ملکہ بیگم کی بیٹی ہوں، آزادی کی قدر و قیمت جانتی ہوں۔ مجھے تو بس ہنستے مسکراتے قربان کر دو اور اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ دو۔ بچی کو سینے سے لگاتے ہی ماں کی پلکوں سے ستارے ٹوٹنے لگے تھے۔ ان آنسوں کو دیکھ کر سردار جگو ایسے بہادر قبائلی کا دل بھی تڑپ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ ماں بیٹی کا رشتہ بھی کتنا مقدس اور عظیم ہوتا ہے، اس کے سامنے تو شاید پہاڑ بھی پگھل جائے۔ وقت کی نزاکت کا احساس دونوں کو تھا۔ بیگم جانتی تھی وہ زیادہ دیر تک سردار کو اپنے کمرے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا سکتی، مگر پھولوں کی طرح نازک، حسین اور سرخ و سفید سی گڑیا کو دیکھ کر غالباً وہ بھول گئی تھی کہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو پیشانی پر ہونٹوں سے نہ جانے کتنی بار اپنے پیار کی کتنی مہریں ثبت کر دی، پھر سردار کی طرف دیکھ کر گلوگیر سی آواز میں کہنے لگی، میں سنا کرتی تھی ماں باپ اپنے بچوں پر قربان ہو جاتے ہیں، لیکن تقدیر کی گردش نے تمہارے بیٹے اور میری بیٹی کو ہم پر قربان کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنے وطن کی آزادی کے لیے کیا ہے ملکہ بیگم۔ بیٹے کے بجائے اگر آپ مجھ سے میری جان بھی طلب کرتی تو مجھے کوئی عذر نہ ہوتا۔ جگو کی بات سن کر بیگم نے عجیب سی نظروں سے، جن میں آنسو کی چمک بھی شامل تھی، اس کی طرف دیکھا۔ ماں باپ اپنی جان کو اولاد سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے۔ کاش میری یا تمہاری جان لے کر یہ معاملہ ٹل سکتا اور ہمارے بچوں کو شاخوں سے جدا نہ ہونا پڑتا۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے جگو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، شاہی محل کا یہ ننھا سا پھول جنگل کی آب و ہوا میں مرجھا نہ جائے۔ فکر نہ کریں ملکہ حضور، سردار تشفی آمیز لہجے میں بولا، میں اس بچی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ میں نے اس پھول کے بدلے اپنی زندگی کا آخری پھول آپ کی نظر کر دیا ہے، پھر اس کا خیال کیوں نہ رکھوں گا؟ اب تو یہی میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ گول کمرے کے وسط میں ابنوس کی گول میز پر ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا زیب بکس پڑا تھا۔ ملکہ بیگم نے آگے بڑھ کر وہ بکس اٹھایا اور اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ ہیرو کی چمک سے جگو کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی۔ یہ ایک بیش قیمت طلائی ہار تھا جس میں بڑی مناسبت سے 7 ہیرے جڑے گئے تھے۔ بیگم نے وہ بکس سردار جگو کی طرف بڑھا دیا۔ سردار، جب میری بیٹی جوان ہو اور اس کی عمر 20 سال کو پہنچ جائے تو میری طرف سے یہ ہار اسے پہنا دینا، کہنا یہ تمہاری بدنصیب ماں کی آخری نشانی ہے، وہ تمہیں اور کچھ نہ دے سکی۔ جگو نے وہ بکس اپنی صدری کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ پھر بیگم نے طلائی مہروں کا ایک توڑا پیش کیا۔ اس میں اشرفیوں کے علاوہ بیش قیمت ہیرے جواہرات تھے۔ یہ اس معصوم کی پرورش کے لیے ایک حقیر سی پونجی ہے۔ نہیں، جگو نے طلائی مہروں کا توڑا پرے ہٹایا اور پرعزم پر اعتماد آواز میں بولا، خانہ بدوش لڑکیاں ہیرے جواہرات اور اشرفیاں کھا کر جوان نہیں ہوتی ملکہ بیگم،
انہیں صرف جنگل کی کھلی اور آزاد ہوا چاہیے، پھر میری ہڈیوں میں ابھی اتنی سخت باقی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کما سکوں۔ ڈرتا ہوں یہ طلائی مہرے، یہ ہیرے، یہ لالو گوہر مجھے کاہل اور ناکارہ نہ بنا دیں، کہیں لوگ میری دیانت پر شک و شبہ نہ کرنے لگے، کہیں میرے کانوں کو یہ آواز نہ سننی پڑے کہ سردار جگو نے یہ دولت کہاں سے چرائی ہے۔ معاف کیجیے، مجھے اپنی عزت دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ خانہ بدوش سردار کا یہ جواب سن کر ملکہ حیران و ششدر رہ گئی۔ اسے ایسے جواب کی توقع تو کہاں ہوتی، وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایک کنگلا کباری لالو گوہر ٹھکرا رہا تھا، کیا یہ انہونی بات نہ تھی؟ تمہیں یہ حقیر سا تحفہ قبول کرنا ہی پڑے گا سردار جگو۔ اب مجھے اطمینان ہے میری بچی غلط ہاتھوں میں نہیں پہنچی، بلکہ وہ ایک غیرت مند باپ کے سائے میں پرورش پائے گی۔ تم جیسا تجربہ کار انسان یقیناً ان قیمتی موتیوں اور طلائی مہروں کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر مصرف میں لانا جانتا ہے۔ وقت نازک ہے سردار، بحث نہ کرو اور یہ توڑا کہیں چھپا لو ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجبوراً خانہ بدوش نے جواہرات اور اشرفیوں کو توڑا اپنی صدری کے نیچے کمر میں اڑس لیا۔ اسی لمحے مرجینہ گھبرائی ہوئی آواز میں آئی اور بولی، بیگم حضور سردار کو جلد رخصت کیجیے، اعلیٰ حضرت قصر سفید کی طرف آ رہے ہیں، ان کے ہمراہ جعفر بھی ہے، میں نہیں جانتی ان کی اچانک آمد کا مقصد کیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بیگم بوکھلاسی گئی، پھر اس نے جگو کی طرف دیکھا اور خانہ بدوش نے آگے بڑھ کر فوراً اپنے بازو پھیلا دیے، لائیے میری امانت مجھے واپس کر دیجیے۔ جب بیگم نے بچی کو سردار کے بازو میں لٹایا، اس وقت ماں کے دل پر کیا قیامت بیت رہی تھی شاید کوئی شخص اس کی صحیح کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ملکہ بیگم کا دل کٹ رہا تھا، رنگ متغیر ہو چلا تھا، لبوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے صرف اتنا پوچھ سکی، چاند نگر سے ڈیرا کب اٹھاؤ گے سردار؟ خانہ بدوش شہروں اور بستیوں میں لمبے پڑاؤ نہیں ڈالتے، آج ہی رخصت ہو جاؤں گا، پھر اس طرف کب آنا ہوگا یہ کون جانتا ہے۔ ہم بنجارے ہواؤں کی مانند اپنے رخ بدلتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے جس قدر دور رہوں اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں انسان جذبات کا پتلا ہے، نہ جانے کب ٹوٹ پھوٹ جائے۔ خدا حافظ، میری امانت کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر سردار جگو مرجینہ کے ہمراہ عقبی دروازے سے باہر نکل گیا اور ملکہ بیگم سحرزدہ حالت میں گمسم سی کھڑی رہی، پھر خود بخود اس کے ہونٹ تھر تھر آئے۔ خدا حافظ۔ جگو چاند نگر کی محل سرا کا برنجی پھاٹک عبور کر گیا تو دونوں پہرے دار تعجب سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے خانہ بدوش کی طرف دیکھا اور سوچنے لگے، ولی عہد بھی کتنا فیروز بخت ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی کنگلوں کے بھاگ بھی جاگ اٹھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ جس خانہ بدوش کو کنگلا سمجھ رہے ہیں وہی تو فیروز مندی کا آسمان تھا جس پر چاند نگر کا چاند طلوع ہوا تھا۔ چند عورتوں میں جو اپنے نوزائیدہ بچے لے کر آئی تھی، صرف سردار جگو تنہا مرد تھا۔ اس نے حاجب کو بتایا کہ اس کی بیوی بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، اور حاجب نے جو صدقہ و خیرات کا محتمم تھا اسے جواب دیا تھا، خود آنے کے بجائے اسے اپنی بچی قبیلہ کی کسی دوسری عورت کے ہمراہ بھیجنی چاہیے تھی۔ اب وہ واپس چلا جائے، اس کا حصہ جو پہلے ہی نصف رہ گیا ہے ڈیرے پر ہی بھیج دیا جائے گا۔ شاید حاجب اس کا صدقہ نصف خود ہضم کرنا چاہتا تھا، لیکن مرجینہ جو سردار جگو ہی کا انتظار کر رہی تھی فوراً بول اٹھی، نہیں خیر الدین، کسی کو واپس نہ کرو، میں سردار جگو کے بیٹھنے کا الگ انتظام کر دوں گی۔ ہمارے شہزادہ علی کی بارگاہ سے کوئی امیدوار خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا۔ اور اس طرح مرجینہ اسے ساتھ لے کر قصر سفید میں آئی تھی۔ واپسی کے وقت بھی اسے پھاٹک تک چھوڑنے آئی تھی، اور یہی بات پہرے داروں کی حیرانگی کا باعث ہوئی تھی۔ سکور کاکا، یہ اپنی مرجینہ بھلا اس کنگلے کے سنگ کالے تائی تھی؟ کا خبر حیدری بھیا، ہماری بھیجا میں تو یہ راز کی باتیں نہ ہی آوت ہے، تم جانو مرجینہ خوشی میں بھاگی پھرے ہے۔ اور یہ کہہ کر گلاری کی دم کی مانند کپھے دار مونچھوں والے شکور کاکا نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے کمپنی سرکار کے ساتھ اپنے خطرناک تعلق کا اعلان کیا اور بولا، ہمار تو کہتے کہ اب سالی کمپنی والی حکومت چاند نگر میں نہ ہی آوت حیدری بھیا، ولی عہد بڑے جوردار نصیبے والا نظر آوے، انگریز سالے کی کوئی فریب کاری نہ چلنے دیوے۔ لو سکور کاکا، یہ کیسے کہت ہو، تمہیں اپنی مونچھوں کے سوا کوئی باقی خبر تو ہوئے نا؟ حیدری نے اپنی خوشدلی کا مظاہرہ کیا، جس کے ساتھ شکور کاکا کا دایاں ہاتھ بے اختیار اپنی مونچھوں کی طرف اٹھ گیا اور وہ ان کی دم مروڑتے ہوئے بولا، ہمار تو بس بھیتر کی خبر رکھے، باہر کی خبریں جاننے کا زمانہ نہیں حیدری بھیا، اور یہ بھی جانت ہو ان مونچھوں کا محل کی عورتوں میں بڑا چرچا ہوئے ہے، مولا قسم ایک دو سوکرے تو آ سکوں ہی پھرے ہمارے پر۔ یہ حیرت انگیز خبر سن کر حیدری کے کان کھڑے ہو گئے، بھلا وہ چھوکریاں کون سی ہیں جو شکور کاکا پر عاشق ہو گئی؟ اس نے تعجب سے آنکھیں پھیلائی اور کہنے لگا، آہا کا کہت ہو، یہ مور مسور کی دال؟ مولا قسم حیدری بھیا، کل جب تم بازار گئے ہاں، دو خوبصورت سوکریاں آن رہی اور کہنے لگی، تمہار مونچھوں کی سیر کی دم مافک جوردار نہیں، بس ہمار کو آ گیا تاؤ، اور ان سے کہت رہے، آج مالو سیر سے جوردار ہوئے،
اور ایک سوکری تو ہماری ان مونچھوں کو کھینچ کھونچ کر بیٹھ رہی، پر تم جانو سوکری کا جو ہوئے جیت ہمارے ہاتھ رہی۔ حیدری پر ایک مرتبہ پھر حیرت و استجاب کا دورہ پڑا۔ تم جانو ان سوکریوں کو؟ اور کا نہ جانو کون ہوئے؟ ہمارا خیال ہے وہ زمانی بیگم کی باندیاں ہوئے۔ یہ سن کر حیدری ایک دم اچھل سا گیا۔ بھلا زمانی بیگم کی باندیوں کا محل میں کیا کام؟ اس کے من میں خود بدھ ہونے لگی۔ بھلا وہ شکور کاکا پر ڈورے ڈالنے کیوں آئی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اس نے دریافت کیا۔ پھر کہا ہوا شکور کاکا؟ تم چپ کاہی ہو رہی ہے؟ اس سامان ذرا چپ رہی ہو، وزیر صاحب آوت ہے، یہ چلے جاوت تو ہم سب کچھ بتا رہے گے۔ حیدری نے نظر اٹھائی تو واقعی وزیر سلطنت جعفر برنجی پھاٹک کی طرف چلا آ رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ خلاف معمول اس وقت وہ اکیلا ہی تھا، حالانکہ اس کے آگے پیچھے 3-4 لوچڑے لگے رہتے تھے۔ برنجی پھاٹک کے دونوں پہرے دار سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور حیدری نے اپنی لمبی نالی کی بندوق بھی سنبھال لی۔ جعفر بگولے کی طرح تیز تیز چلا آتا تھا جیسے کسی کا تعاقب کرتا آ رہا ہو۔ جب قریب پہنچا تو دونوں پہرے داروں نے مؤدب ہو کر سلامی دی۔ جعفر آگے بڑھنے کے بجائے وہیں رک گیا اور پہرے داروں کے قریب آ کر بولا، تم دونوں میں شکور کاکا کون ہے؟ یہ سنتے ہی شکور کاکا کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے فوجی سپاہیوں کی طرح ایک قدم آگے بڑھا کر کپ کپاتی آواز میں جواب دیا، ہمارا نام ہوئے سرکار۔ ٹھیک ہے۔ جعفر نے مینی خیز نگاہوں سے شکور کاکا کا جائزہ لیا اور پوچھا، ابھی ایک آدمی محل سے باہر گیا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ نہ ہی سرکار، ہمار کو کوئی خبر نہ ہوئے۔ پر شکور کاکا نے جعفر کے چہرے پر مسکراہٹ سے دیکھ کے جرأت کی، ہمار خیال ہے تو کوئی بنجارہ ہوئے۔ بنجارہ؟ جی سرکار، مرجینہ اسے جگو سردار کہت رہی۔ تو مرجینہ اسے لائی تھی؟ اور کا سرکار، مرجینہ نہ ہی ہوئے تو کون مائی کا لال پھاٹک سے گزر سکے ہے؟ سب صدقہ لین والوں کو مرجینہ ہی لائی تھی سرکار۔ اس مرتبہ حیدری نے وضاحت کی۔ جعفر کے ہونٹوں پر ایک لمبی ہونس سی سکر رہ گئی۔ پھر اسے اپنی جیب سے چاندی کا 1-1 روپیہ نکال کر دونوں بھیل پہرے داروں کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، اگر سردار جگو پھر کبھی محل میں آئے تو ہمیں فوراً خبر کرو۔ تمہاری اطلاع وقت پر پہنچ گئی تو ہم تمہیں 5-5 روپے انعام دیں گے۔ کوئی خاص بات ہو سرکار؟ ارے تمہاری عقل گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی؟ خانہ بدوش چور لٹیرے ہوتے ہیں، خبردار رہو، اگر اسے محل کے آس پاس بھی دیکھے تو ہمیں خبر کر دو۔ یہ کہہ کر جعفر نے انہیں تولتی نظروں سے دیکھا اور چلا گیا۔ دونوں پہرے داروں نے پہلے کی طرح مؤدب ہو کر سلامی دی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں گھورا اور اپنا اپنا روپیہ جیب میں ڈال لیا۔ پھر شکور کاکا پھاٹک کے چبوترے پر بیٹھ کر اپنے ساتھی کو ان لڑکیوں کی باتیں سنانے بیٹھ گیا جو اس کی زوردار مونچھوں کو دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی، اور حیدری کے چہرے پر حیرت کی لکیریں بگڑتی رہی بنتی رہی۔ دونوں بھیل پہرے داروں کے اس گونڈوٹ سے تعلق رکھتے تھے جو چاند نگر کے شمالی سرحد کے اس طرف اونچے پہاڑوں کے آس پاس پھیلی محض ڈھور ڈنگر پالتی اور اپنی صدیوں پرانے پہاڑی اور میدانی مالکوں کی سیوا کرتی تھی۔ 4-5 سال پہلے جب نواب فروخ شمال کی طرف سیر و شکار کے لیے گیا تو ایک جنگل میں شکار کا ہانگا کرتے ہوئے دونوں بھیلوں نے حیرت انگیز بہادری دکھائی اور نواب کو درندے کے اچانک حملے سے بچایا تھا۔ بس اسی وفاداری کی صلہ میں دونوں چاند نگر کی محل سرا کے پہرے دار مقرر کر دیے گئے تھے۔ چاند نگر میں یہ بھیل بہت جلد اپنی قیمتی روایات کو بھول کر نئے سانچے میں ڈھلتے گئے۔ 1 ہی سال کے اندر ان کے نام اور خیالات بدل گئے۔ انہوں نے پہاڑیوں کی ترائی سے اپنے خاندان بھی چاند نگر میں منتقل کر لیے تھے۔ اب ان کی عورتیں اور لڑکے بالے بھی شہری زندگی گزارنے لگے تھے۔ چاند نگر کی سرکار سے انہیں 8 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور اتنی کافی تھی کہ دونوں خاندان نہال ہو رہے تھے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے اتنی مدت تک چاندی کے ایک سکے کی شکل نہ دیکھی تھی اور بے رحم اجیر داروں ٹھاکروں کی بیگار میں زندگی کے دن کاٹ رہے تھے، نواب فروخ اور ملکہ بیگم کے خلاف کسی سازش یا غداری کا تصور بھی کر سکتے تھے؟ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی برنجی پھاٹک پر پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کی خبریں بیگم محل کی کنیز خاص مرجینہ تک پہنچ چکی تھی۔ سردار جگو جو محل سرا سے نکل کر نیلم ندی کی طرف روانہ ہوا سورج شمالی پہاڑیوں پر رنگ بکھیرتا مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ وہی کھنڈر اس کا مسکن تھا جہاں گزشتہ دنوں اس کی حسین اور جوان بیوی زینو نے زندگی کی آخری سانس دی تھی۔ سردار جگو نے اپنا لخت جگر چاند نگر کی شاہی مسلطوں کے سپرد کیا اور اس کے عوض ملکہ بیگم کی بیٹی کو گلے لگایا۔ سردار قافلوں کو پیچھے چھوڑ کر بگولے کی طرح اڑتا ہوا چاند نگر آیا تھا۔ دوسرے روز اس کا قبیلہ بھی آ پہنچا۔ جب خانہ بدوشی نے زینو کے انتقال کی خبر سنی تو قبیلہ کی رسم کے مطابق باقاعدہ سوگ منانا چاہا، لیکن سردار نے انہیں روک دیا۔ چاند نگر کے ولی عہد کی پیدائش پر ایک ایسا مسرت انگیز واقعہ تھا جس کے سامنے کسی سوگ اور ماتم کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے بچی کا نام شہزادی رکھا اور خانہ بدوش کو ہدایت کی کہ وہ زینو کا سوگ بھول کر چاند نگر کے ولی عہد کا جشن ولادت منائے۔ قبیلہ کے کئی افراد نے سردار کے اس حکم پر تعجب کا اظہار کیا تھا۔
خانہ بدوش کسی ریاست، کسی سلطنت، کسی حکومت سے وابستہ نہ تھے، پھر انہوں نے چاند نگر کے معاملات سے کیا سروکار تھی؟ ان کی راج دلاری تو شہزادی تھی جس نے سردار جگو کے گھر جنم لیا تھا، اور ولی عہد کا جشن کیوں منائے؟ جندو بڑے کرخت اور درست لہجے میں بولا، سردار، کیا ہم نے چاند نگر کی نوکری کر لی ہے؟ خانہ بدوش کسی کے چاکر نہیں ہوتے، وہ جنگل کی ہواؤں کی طرح آزاد ہیں، پھر چاند نگر کے شہزادہ کا جشن میلاد کیوں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال تھا۔ سردار نے چاند نگر کے آزادی اور کمپنی سرکار کی جول عرضی کی کہانی سنائی، ملک کو انگریزی سازشوں اور دسیسہ کاریوں سے بچانے اور آزادی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آخر میں کہا، انگریزی فوج نے کئی ریاستوں کی آزادی کو کھا لیا ہے، ہمیں چاند نگر کی آزادی سے دلچسپی ہونی چاہیے، آخر ہم اسی دیش کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا کوئی دیش نہیں سردار، ہم جنگل کے باسی ہیں۔ جنگل پر نہ مغلوں کی حکومت تھی، نہ مرہٹوں کی، نہ انگریزوں کی۔ جب انگریز ہمیں جنگل سے نکالنے آئے گا تو ہم سوچیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر سب لوگوں نے سردار کی گرجتی کڑکتی ہوئی آواز سنی، جندو، ہم آزاد ضرور ہیں، مگر ہم ہر اس ملک کے دوست بھی ہیں جو ہماری طرح آزاد رہنا چاہتا ہے۔ چاند نگر کے نواب فرخ اور ملکہ بیگم نے ہمارا ہمیشہ احترام کیا ہے، ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، پھر ان کی خوشیوں میں کیوں شریک نہ ہوں؟ جب یہ خانہ بدوش شہر کی ان تقریبات کو دیکھنے گئے تھے جو ولی عہد کے جشن ولادت کے سلسلہ میں 3 روز منعقد ہوتی رہی تھی، جب شاہی ارکار خانہ بدوشوں کے لیے بھی تحائف لے کر پہنچے اور ہر فرد کو چاندی کی مہریں عطا ہوئی تو وہ حیران و شگفتر رہ گئے۔ پھر سردار کے حکم پر خانہ بدوشوں نے جشن منایا، ناچ کیے اور مینڈے لڑائے۔ تیسرے پہر جب جگو محل سرا سے لوٹا، اس نے ڈیرے میں آتے ہی 500 مہریں خانہ بدوشوں میں تقسیم کر دی جو ولی عہد کے صدقے میں ملی تھی۔ سب لوگوں نے جوش مسرت میں سردار جگو زندہ رہے کا نعرہ لگایا تھا۔ سردار اپنی شہزادی کو سینے سے لگائے چپ چاپ کھڑا رہا، پھر بولا، جندو، بونگی، سلمان۔ 3 آدمی ایک ایک قدم آگے بڑھائے۔ سب کا خیال تھا کہ شاید سردار انہیں کسی مہم پر بھیجنا چاہتا ہے، مگر اس کا حکم سن کر سبھی دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا، ڈیرا اٹھا لو، ہم آج ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سلمان نے جو کسی قدر بوڑھا تھا جرت کر کے کہا، سردار، ہمیں چاند نگر ہے بس 6 ہی دن تو ہوئے ہیں، ابھی ہم نے سال بھر کے لیے اناج آٹے کا بندوبست بھی نہیں کیا، اگر کچھ دن اور ٹھہر جاتے تو اچھا تھا، اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ منگو نے بھی چند روز مزید ٹھہرنے پر زور دیا۔ معلوم ہوتا تھا اہل قبیلہ ابھی شہر سے جانا نہیں چاہتے، ممکن ہے ولی عہد کی ولادت پر انہیں خلاف توقع جو انعامات ملے تھے وہ اس مرتبہ شہری دلچسپی کا سبب بن گئے ہوں۔ ابھی تک انہوں نے شہر ضرورت بھی نہیں خریدی تھی۔ خانہ بدوش جنگل سے نکل کر جب کبھی شہر اور بستیوں میں آتے تو سال بھر کے لیے اناج کے توڑے اور دیگر سامان بھی گھوڑوں اور مویشیوں پر لاد کر لے جاتے تھے، لیکن سردار کا فیصلہ اٹل تھا۔ جس نگری میں زینوں کی قبر بن چکی ہو وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکوں گا۔ سردار یہ بھی سوچ لیا یہ ننھی سی جان سفر کی صحبت سہار لے گی۔ لونگی نے شہزادی کی طرف اشارہ کیا جو سردار جگو کے سینے کے ساتھ لگ کر سو گئی تھی۔ جگو نے بچی کی پیشانی پر بوسہ دی اور بولا، یہ جگو کی بیٹی ہے، ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ رہے گی، تم خیمے اکھاڑ لو، اناج ہم کسی دوسری بستی سے خرید لیں گے۔ اب کوئی شخص سردار کے حکم کی نافرمانی نہ کر سکتا تھا۔ اسی وقت خیمے اور چھپر اکھاڑنے لگے۔ ڈھور ڈنگر، بھیڑ بکریاں، مینڈے جنہیں وہ شرطیں بد کر بڑے شوق سے لڑایا کرتے تھے اکٹھے کر لیے گئے۔ سامان گھوڑوں خچروں پر لاد دیا گیا اور جگو بھی شہزادی کو گود میں لے کر اپنی سفید گھوڑی پر آ بیٹھا۔ پھر سورج کی ڈوبتی شعاعوں کے درمیان خانہ بدوشوں کا کارواں جو 200-250 افراد پر مشتمل تھا انہی راستوں پر ہو لیا جو شمال کے جنگلوں کی طرف ان کے پرانے مسکنوں کو جاتے تھے۔ شمالی علاقے میں جگو کا قبیلہ تمام خانہ بدوش قبائل سے بڑا تھا اور دوسروں کی نسبت کسی قدر متمدن بھی تھا۔ اس کی وجہ جگو کی سرداری تھی جس نے اہل قبیلہ کو تعلیم سے بہرور تو نہ کیا لیکن ہنر ضرور سکھائے تھے۔ قبیلہ کے کئی ہزار افراد ایک بستی کی مانند آباد ہوتے اور جنگل کی ہری بھری چراگاہوں کے پاس پڑاؤ کرتے تھے۔ مویشی پالنا اور اون جمع کرنے ان کا محبوب پیشہ تھا۔ وہ گھوڑے اور بھیڑ بکریاں فروخت بھی کرتے تھے جن سے انہیں خاصے دام مل جاتے تھے۔ عام بنجارے اور خانہ بدوش جو ہندوستان کے مختلف مقامات پر رہتے تھے اکثر چھوٹی چھوٹی دستکاریوں پر گزر بسر کرتے تھے۔ کائی اور گھاس پھوس کی ٹوکریاں بنانا، بچوں کے لیے مٹی کے کھلونے تیار کرنا، مختلف پھلوں کے لیے بڑے بڑے پیپاریوں کے پلیچی کے ٹوکرے مہیا کرنا، منشی اشیاء بیچنا، بازیگری کے کرتب دکھانا اور پھر نقب لگانا اور اندھیری راتوں میں چوری کرنا ان کے خالص کاروبار تھے۔ کبھی کبھار وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا بھی کر لیتے تھے، انہیں بردہ فروشوں کے ہاتھ فروخت بھی کر دیتے تھے۔ اسی لیے لوگوں کو اکثر شہروں اور بستیوں کے قرب و جوار میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے ٹھکانے ضرور بدلتے رہتے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بعض اوقات کئی ماہ تک ایک ہی آبادی کے قریب پڑی رہتی تھی۔ مگر جگو قبیلہ سالہ سال سے گھوڑے اور مویشیاں پالتا، انہوں نے فروخت کر کے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا۔ اسے ان ذلیل پیشوں سے نفرت تھی جو شہروں کے آس پاس گھومنے والے بادے نشین قبیلوں کا جزو زندگی بن چکے تھے۔
باپ کے وفات کے بعد جب جگو نے سرداری سنبھالی تو نہ صرف مویشی پالنے کو فروغ دیا بلکہ بھیڑوں کی اون کو بھی ذریعہ تجارت بنایا۔ اس کے قبیلہ کے لوگ گھوڑوں کے عاشق اور ان کی پرورش کرنے میں ماہر تھے، اسی لیے ان کی زندگی زیادہ تر جنگلوں کے آس پاس قدرتی چراگاہوں میں گزرتی تھی۔ اسی باعزت کاروبار سے وہ دوسرے خانہ بدوش قبائل سے ممتاز اور معزز سمجھے جاتے تھے۔ صرف پگی کا قبیلہ ان کا حریف تھا جو تجارت کی آڑ میں چوری اور ڈکیتی میں بھی نامور تھا۔ ایک دفعہ اس کے بعض افراد جگو قبیلہ کے گھوڑے اور مویشی چرا لے گئے، جس پر دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ٹھن گئی تھی۔ جگو اپنی مویشی تو ہانک رہا لیکن لڑائی کی آگ گاہے بگاہے بھڑک اٹھتی تھی، جس کے شعلوں نے سردار کے نبضوں میں دوڑتا ہوا قبائلی خون کھلا دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو قبائلی جنگی تربیت بھی دینے لگا تھا۔ خانہ بدوش برچھا پھینکنے اور کلہاڑی چلانے میں اس قدر طاق ہو گئے کہ اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگا سکتے تھے۔ مگر جب سے پگی مرا اس کا قبیلہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ البتہ سردار جگو نے جنگی تربیت بند نہ کی۔ اب تو اس کے قبیلہ کی لڑکیاں بھی تیر چلا سکتی تھی۔ جنگل کی آزاد فضاؤں میں وہ لوگ بینڈے اور بیل لڑاتے، گھوڑے دوڑاتے، کلہاڑی چلانے کی مشق کرتے، اپنے تہوار مناتے اور اکثر چاندنی راتوں میں رقص و نغمہ کی محفلیں بھی منعقد کرتے تھے، جن میں خانہ بدوش لڑکیاں اپنے لوک ناچ سے ان کے دل بہلاتی تھی۔ سردار جگو نے شمالی جنگلوں کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ بعض اوقات وہ ایک ہی جنگل میں 2-2 3-3 سال گزار دیتا، پھر نئی چراگاہوں کی تلاش میں نکل جاتا تھا۔ گزشتہ سال سے وہ تجارتی کی غرض سے چاند نگر آیا تھا۔ نواب فروخ نے اپنی فوج کے لیے اس سے کچھ گھوڑے خریدے تھے اور ملکہ بیگم نے خفیہ طور پر اس سے ریاست کی آزادی کا مقدس حلف لیا تھا، کیونکہ سردار کی بیوی انہی ایام میں حاملہ ہوئی تھی۔ اب وہ مقدس حلف پورا کرنے کے بعد انہی جنگلوں کی طرف واپس جا رہا تھا جہاں اس کی قبیلہ کی دوسری ٹکڑیاں آباد تھی۔ سردار نے غیر متوقع طور پر اچانک ہی کوچ کا حکم سنایا اور اپنے قبیلہ کو لے کر بگولوں کی طرح شہر کی حدود سے پار ہو گیا۔ مگر خانہ بدوش پہاڑی گھاٹیوں سے اتر کر ابھی اس درے میں سفر کر رہے تھے جو پہاڑیوں کے دامن میں سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتا، شمالی وادیوں میں نکل جاتا تھا کہ اچانک ریاستی پولیس کے 8-10 سوار اسی کھنڈر کے آس پاس آ پہنچے جہاں تھوڑی دیر پہلے خانہ بدوشوں کے خیمے ایستادہ تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو کھنڈر سے ادھر ہی روک دیا تھا۔ پھر ان کا افسر بڑبڑانے لگا، گھوڑے موڑ لو، ہم جس کی تلاش میں آئے تھے وہ جا چکا۔ پھر چند لمحوں کے بعد یہی افسر وزیر سلطنت جعفر کی حویلی میں کھڑا اسے اطلاع دے رہا تھا، سرکار وہ لوگ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ یہ خبر سن کر جعفر حیران و ششدر رہ گیا، کیا بکتے ہو؟ ابھی ایک پہر نہیں گزرا میں نے ان کے سردار کو محل سرا سے نکلتے دیکھا تھا، مگر جب ہم پہنچے وہاں خاک اڑ رہی تھی۔ تم نے ان کا تعاقب کیا ہوتا وہ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے۔ پھر جعفر کسی سوچ میں کھو گیا اور ایک لمحہ کے بعد اس نے حکم دیا، تم جاؤ، تعاقب کی ضرورت نہیں۔ افسر سلام کر کے رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے جعفر نے سردار جگو کو محل سرا سے نکلتے دیکھا تھا۔ اب اپنے افسر کی زبانی بنجاروں کے اچانک کوچ کی خبر سن کر اور زیادہ شیشے پنج میں مبتلا ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ولی عہد کی ولادت نے جعفر کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اقتدار حاصل کرنے اور ذاتی مفاد کی خاطر ملک و قوم کو فروخت کر دینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس سے شبہ تھا کہ ولی عہد کے سلسلہ میں اس قدر احتیاط برتنا خدمت گزار عورتوں کو بھی ملکہ بیگم کے کمرہ خاص سے دور رکھنا، مرجینہ کا پراسرار بھاگ دوڑ کرنا ضرور کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ کوشش کے باوجود کسی ایسی بات کا سراغ نہ لگا سکا تھا جو اس کے شبہ کو مزید تقویت دے سکتی۔ ولی عہد کا صدقہ اتارنے کے لیے کم و بیش 8-10 عورتیں بلائی گئی تھی جو نوزائیدہ بچوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، مگر خانہ بدوش سردار بھلا خود کیوں آیا؟ کیا وہ بھی اپنی بچی قبیلہ کی کسی عورت کے ہمراہ نہ بھیج سکتا تھا؟ اور مرجینہ سائے کی طرح اس کے ساتھ کیوں لگی رہی؟ انہی باتوں کی ٹو لینے کے لیے اس نے سردار جگو کو گرفتار کرنا چاہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ حویلی کا برآمدہ عبور کر اپنے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر شکست و جھنجھلاہٹ کے آثار تھے، جیسے ہی شکار اس کے ہاتھوں آتے آتے نکل گیا ہو۔ ناکامی اور مایوسی کا صدمہ اتارنے کے لیے اس نے شراب کا پیالہ بھرا ہی تاکہ اس کی حسین اور جوان بہن زمانی بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ جعفر نے جلدی جلدی پیالہ حلق میں اڈیلا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زمانی بیگم کے چہرے پر بھی حیرت و مایوسی کے سائے ڈال رکھے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کسی خیال کے تحت کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ جعفر نے خود ہی بات شروع کی، زمانی میں نے تمہاری قسمت کے ستارے کو مہتاب و آفتاب میں بدلنے کی کوشش کی، تمہیں چاند نگر کا مالک و مختار بنا دینا چاہا، لیکن معلوم ہوتا ہے یہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ زمانی کے آرزو پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ستارے نواب فروخ سے نہیں ملتے، نہ مجھے اس بوڑھے سے کوئی دلچسپی ہے۔ خیر اب تو رنگ ہی بدل گیا، مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تمہارے لیے۔ میں نے اکبر جنگ کے بیٹے حیدر کو پسند کیا ہے۔ اکبر نواب فروخ کا دریندہ دوست بھی ہے اور وزیر جنگ بھی۔ نواب اس کے بیٹے کو بھی یقیناً کسی بڑے عہدے پر فائز کرے گا۔ اس طرح ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق پیدا کر لیں گے جس سے بہت سے اہم کام لے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی اس تجویز سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔
یہ کہہ کر جعفر نے میں نے خیز نگاہوں سے زمانی کی طرف دیکھا جو حیدر کا نام سنتا ہی مسرور نظر آنے لگی تھی۔ وہ ایک ایسا ہی نوجوان تھا جس کی اعلیٰ حیثیت اور مدرنہ وجاہت نے اکثر لڑکیوں کو اپنا والا و شیفتہ بنا رکھا تھا۔ خود زمانی بیگم بھی اسے پسند کرتی تھی۔ بھائی کی زبان سے اکبر جنگ کے بیٹے کا نام سنا تو اس کے رخساروں پر شفق سی پھوٹتی چلی گئی، مسکرائی، پھر تیزی سے واپس بھاگ گئی۔ جعفر سمجھ گیا زمانی کو یہ رشتہ منظور ہے، اس نے شراب کا دوسرا پیالہ بھرا اور منہ کو لگا لیا، مگر ابھی تک اس کے چہرے پر کسی فکر کے سائے کانپ رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔